رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ تو غسل کے جو مسائل ہیں ان میں بھی بعض دفعہ کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، لیکن علم کی ایک بات ہے، سیکھنے اور سکھانے میں حیا اگر کریں گے تو پھر ظاہر ہے ساری زندگی جاہل ہی رہے گا انسان۔ اور غسل کے مسائل سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ غسل جب فرض ہوتا ہے تو جب تک مکمل غسل نہ ہو آپ کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء، حدیث ہے کہ غسل فرض ہوتا ہے خواہش نفس کے ساتھ جسم سے منی خارج ہونے سے۔ مرد پہ غسل کب فرض ہوگا؟ جب اس کے جسم سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو۔ منی بالکل سفید رنگ کی چیز ہے، ایک ہوتی ہے مزی۔ شہوت پیدا ہونے سے اگر کسی کے مرد یا عورت کے صرف رطوبت خارج ہونا شروع ہو گئی اس سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ جب تک مکمل شہوت پوری نہیں ہو جاتی اور مادہ منویہ خارج نہیں ہو جاتا، چاہے احتلام کی صورت میں ہو یا کسی بھی طرح سے ہو۔ مردوں کے ساتھ چونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے نائٹ فال کی صورت میں، مردوں پر غسل کی یہ صورت بہت زیادہ فرض ہوتی ہے۔ جیسے ہی بلوغت ہوتی ہے تو احتلام شروع ہو جاتا ہے، ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، بعض نوجوانوں کو روزانہ بھی 2 دفعہ ہوتا ہے، جبکہ خواتین میں یہ والے غسل کی صورت بہت ہی کم ہوتی ہے کہ ان کو نائٹ فال ہو یا اس طرح سے غسل فرض ہو۔ ہزاروں میں کسی ایک عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ایک صورت تو یہ غسل فرض ہونے کی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ جب انسان اپنی زوجہ کے ساتھ ملاپ کرے اور انٹرکورس ہو جائے، چاہے اس صورت میں ڈسچارج دونوں میں سے کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن دونوں پہ غسل فرض ہو جائے گا، مرد پہ بھی اور عورت پہ۔ یہ تو مردوں کے غسل کے فرض ہونے کا۔ مردوں کے غسل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے رات کو نیند کی اور صبح آپ اٹھے اور آپ نے کپڑوں پہ نشان دیکھا، اب آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ منی کا نشان ہے یا مزی کا ہے، تو بھی آپ پر غسل کرنا فرض ہے۔ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ آپ خواب میں ڈسچارج ہو۔ عورت پر جو غسل فرض ہوتا ہے ایک اور صورت میں ہوتا ہے کہ جب خواتین کو ایام آنا بند ہو جاتے ہیں، حیض یا نفاس سے جب پاک ہو جائیں تو بھی ان پہ غسل فرض ہے۔ یہ تو غسل کی فرضیت سے متعلق احکام تھے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں غسل سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی۔ سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کو چھوڑنے کا اگر کوئی معمول بنا لے تو گناہ کا خطرہ ہے اور ایسا شخص قابل ملامت ہے، اسے شریعت ملامت کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے۔ تو غسل سنت مؤکدہ ہے ہفتے میں 1 مرتبہ، چاہے جمعے کے دن ہو یا کسی بھی دن۔ جو مسلمان ہفتے میں 1 دفعہ بھی نہیں نہاتا، وہ کتنا ہی نیٹ کلین ہو، مگر شریعت کی نظر میں وہ قابل ملامت ہے، اسے تانے دینے چاہیے کہ شرم نہیں آتی ہو مسلمان مگر رہتے ہو بھنگیوں اور چماروں کی طرح۔ ملامت تو اسی کو کہتے ہیں۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرۃ، کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ غسل کرے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے، چاہے اس پہ غسل فرض نہ بھی۔ اور کس دن بہتر ہے؟ جمعہ کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے۔ امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے، لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سنت عمل ہے۔ غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ جب ہم مردے کو نہلاتے ہیں تو جو مردے کو نہلائے اس کے لیے بھی خود غسل کرنا افضل ہے، سنت عمل ہے۔ عید کے دن غسل کرنا سنت عمل ہے۔ تو یہ وہ تمام مواقع ہیں جن میں غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، منہ بھر کے قلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا کہ ناک کی جو نرم جگہ ہے یہ اچھی طرح تر ہو جائے گا، اور پورے جسم پہ 1 مرتبہ پانی بہا دینا کہ جسم میں بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ یہ تو ہے فرض، یعنی یہ کام کسی نے کسی بھی طرح سے کر لیا غسل ادا ہو جائے گا، چاہے اس کی نیت غسل کی تھی یا نہیں تھی۔ کوئی آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے، پھسل کے تالاب میں گر گیا، پورے غوطے کھا کے باہر نکلا، کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل اس کا ادا ہو جائے گا۔ البتہ چونکہ نیت نہیں تھی لہذا غسل کا ثواب نہیں ملے گا، ثواب نیت کے بغیر نہیں ملتا انسان۔ دلائل اس کے الگ موضوع ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ بغیر نیت کے بھی غسل ہو جاتا ہے، لیکن میں نے بتایا دلائل کا سیشن نہیں ہے، اس میں پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ تو ہے فرض، پورے جسم پہ پانی بہانا، کلی اور ناک میں پانی۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے؟ سنت طریقہ جس پہ جو اختیار کرنا چاہیے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے وہ جگہ دھوئیں جہاں نجاست اور ناپاکی لگی۔ نائٹ فال ہوا، کسی کو احتلام ہوا، تو جہاں جہاں گندگی لگی ہے پہلے اس جگہ کو دھوئیں۔
استنجا کریں، شرمگاہ کو دھوئیں اچھی طرح، سمجھ رہے ہیں بات. اس کے بعد ہاتھ دھوئیں اور مکمل وضو کریں جیسے ہم عام حالات میں وضو کرتے ہیں. مکمل وضو کرنے کے بعد دائیں کندھے پہ پانی ڈالا، لیفٹ سائڈ پہ پانی ڈالا. پہلے زمانے میں تو چلو سے غسل ہوتا تھا، ہاتھ دھو لیے تو اب چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، پورے جسم پہ ملا جا رہا ہے، اور چلو سے پانی لے کے 3 دفعہ سر پہ ڈالا جا رہا ہے. تو آج کل چلو الو تو ہے نہیں، شاور کے نیچے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ کہ شاور کھولے کھڑے ہو جائیں، سارے چلو اس میں خود بخود ہی ہو جائیں گے، پورے جسم پہ پانی بہ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جدید چیزیں نہیں تھی، شیمپو اور صابن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے پتوں سے غسل کی ترغیب دیا کرتے تھے. بیری کے پتوں کو اگر پانی میں پکایا جائے تو پانی میں میل کچیل صاف کرنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے. ہمارے زمانے میں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، صابن ملتے ہیں اس سے نہایا کریں. باہر کہنے کا مقصد یہ تو یہ سنت طریقے سے غسل ہو جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سب سے پہلے استنجا کیا، اس کے بعد وضو کر لیا، اس کے بعد غسل کر لیا. اگر کسی نے غسل میں وضو نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی بہا دیا تو بھی اس کا وضو خود بخود ہو جائے گا. اس غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے. کہ بعض لوگ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب غسل کرتے ہیں تو وضو والے اعضاء تو خود بخود اس میں دھل جاتے ہیں. یہ ہے غسل کا طریقہ. وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان چیزوں سے وضو تو بہرحال ٹوٹتا ہی ہے. اس کے علاوہ بھی وضو ٹوٹتا ہے. اس سے پچھلے لیکچر میں نے کچھ تفصیل بتائی تھی کہ نجاست جسم سے کہیں سے بھی خارج ہو جائے یا نجاست نکل کے بہہ پڑے. اگر قضائے حاجت کی جگہوں سے نجاست خارج ہوئی ہے تو نظر بھی آ جائے وضو ٹوٹ جائے گا، اور قضائے حاجت کے علاوہ جگہوں سے اگر نجاست خارج ہوئی ہے، خون وغیرہ ہے جیسے، تو جب تک نکل کے بہے گا نہیں تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. سمجھ رہے بات کو؟ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، 3 دفعہ کلی کی جائے، مسواک کی جائے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا جائے. پھر پورے چہرے کو، پیشانی یہ جو ہے جہاں سے پیشانی ہماری شروع ہو رہی ہے اور تھوڑی کے نیچے تھوڑی جہاں ختم ہو رہی ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 4 اعضاء ہیں وضو میں دھونا فرض ہے. 1 چہرہ، نمبر 2 بازو، نمبر 3 سر کا مسا، چوتھائی سر، اور نمبر 4 پاؤں کو دھونا. اس کی دلیل قرآن مجید کی مشہور آیت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو جب نماز کا ارادہ ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو، سر کا مسا کرو اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو. دھونے کا حکم ہے قرآن مجید. البتہ سر کے بارے میں یہ نہیں ہے پورے سر کا مسا کرو، بلکہ آ رہا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. با کا لفظ ہے، با آتی ہے تبعیض کے لیے کہ سر کے بعض حصے کا مسا. اب بعض حصے کا قرآن حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، تو اس میں فقہاء کرام کے اجتہادات ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں تھوڑا سا بھی ٹچ کر لیا سر کو ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، کم از کم 1/4 کا ہونا ضروری ہے. سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں، ان دلائل میں نہیں جاتا. فقہ حنفی کو جو فالو کرنے والے ہیں تو ان کو چاہیے کم از کم 1/4 سر کا مسا. یہ فرض ہونے کے لیے ضروری، مگر سنت کیا ہے؟ پورے سر کا مسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو بھگو کے پورے سر کا مسا کرتے تھے ایسے. سمجھ رہے بات کو؟ اور مسا کے جو یہ ٹیکنیکل طریقے ہیں کہ آپ یوں پہلے انگلی بنائیں، پھر یوں لے کر جائیں، پھر یوں گھما کے لائیں، پھر یوں، یہ ٹیکنیکل طریقے حدیث سے ثابت نہیں. مسا کا طریقہ کیا ہے؟ بھیگا ہوا ہاتھ لے کے ایسے پورے سر ہو گیا. پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ یوں لے جاؤ اور یہ بھی ہے کہ 2 واپس بھی لے کر آؤ، دونوں طرح سے ثابت. تو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یوں لے جائیں، اور ایسے بھی کر سکتے ہیں لے کے جائیں اور پھر واپس بھی لے آئیں. دونوں طریقے جائز ہیں، لیکن کم از کم سنت اتنی ہے کہ پورے سر کا مسا ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو شو مارنے کا شوق ہوتا ہے، اگر وہ واپس لائیں تو بال ان کے خراب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو پھر ایسے لوگ صرف یوں ہی لے جائیں کافی. افضل تو یہ کہ یوں بھی لے جائیں، یوں بھی لے جائیں، دونوں طرح سے صحیح ہے. بہرحال دونوں حدیث سے ثابت ہے. سمجھ رہے بات کو؟ یہاں ایک اہم مسئلہ بتا دوں، قرآن مجید نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے، پاؤں پہ مسا کرنے کا حکم نہیں دیا. اور حدیث میں خفین پر مسا کرنے کا حکم ہے. تو قرآن اور حدیث کو فقہاء نے جمع کیا ہے. لہذا وہ موزے جن میں آسانی سے پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں ان میں چاروں ائمہ کے نزدیک پاؤں پہ مسا کرنا جائز نہیں. سعودی عرب میں جو بعض سلفی حضرات اور یہاں ہمارے ہاں بھی اہل حدیث حضرات نے عام موزوں پر بھی جو مسا کی ایک روایت ڈال دی ہے، اسلاف میں، تابعین، تبع تابعین میں اور چاروں ائمہ کے مذاہب میں اس کا ثبوت نہیں ملتا. اگر اسلاف میں کوئی قائل بھی ہے تو ایک شاذ قول، اکا دکا قول ملتا ہے، ورنہ یہ ائمہ اربعہ کے مذہب کے خلاف ہے. اور جو احادیث جو نقل ہوتی ہیں صحیح سند کے ساتھ ان کے بھی خلاف اور قرآن کی آیت کے بھی خلاف. اس لیے کسی نے عام ساکس پہ اگر مسا کر لیے، جو عام طور پہ آفس پہن کے جاتے ہیں لوگ، اس میں تو پاؤں آپ اگر ساکس کو پانی کے نیچے رکھیں پورا پاؤں دھل جائے گا آرام سے.
تو وہاں کیا ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کے حکم کی مخالفت لازم آ رہی ہے، آپ پاؤں دھو نہیں رہے، تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں نماز ادا نہیں ہوئی۔ سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات نماز پڑھاتے ہیں، وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ عام ساکس پہ مسح کر کے نماز پڑھا لیتے ہیں، تو فتویٰ اسی پر ہے کہ ان کی اگر کسی کو یقین ہے کہ اس نے عام ساکس پہ مسح کر کے نماز پڑھائی ہے تو اس کے پیچھے نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کے مطابق اس کا وضو ہوا ہی نہیں۔ صدیوں تک کوئی بھی اس قول کا قائل نہیں رہا ہے کہ عام ساکس پہ بھی مسح ہو جاتا ہے۔ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ 7ویں صدی میں اس کے قائل تھے، اور تابعین میں اکا دکا قول ملتے ہیں اس کے، لیکن شاذ قول ہیں، مرجوح قول ہیں جن پر امت نے فتویٰ نہیں دیا، اور اب سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات اس کے قائل ہیں۔ ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی چونکہ اکثر سعودی عرب کے سلفی حضرات ہی کو فالو کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی وہیں سے یہ فتویٰ لیا ہے، لیکن ائمہ اربعہ کے مذہب میں اور دلائل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مذہب کمزور ہے۔ قرآن نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا، آپ دھوئیں گے پاؤں جب تک دھونا ممکن ہے۔ چمڑے کے موزے ہیں ان کو دھونا ممکن نہیں ہے اتارے بغیر، لہذا ان موزوں کے اوپر مسح ہو جائے گا، تو اس سے قرآن پر بھی عمل ہو جائے گا اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اس لیے ائمہ اربعہ نے جو قرآن و حدیث کو سمجھ کے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ چلنا ہمارے لیے زیادہ مفید ہے بنسبت آج کل کے جو علماء ہیں ان کی اپنی ذاتی آراء پر۔ اس لیے یہ بھی ایک وضو سے متعلق عام مسئلہ تھا، سمجھ رہے ہیں؟ باقی تو ماشاءاللہ وضو کرنا سب کو آتا ہی ہے۔ اور وضو کے بعد دعا کیا ہے؟ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ تو مجھے بار بار توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے اور بار بار پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے۔ توبہ اس لیے کہ میں نے ظاہری طہارت تو حاصل کر لی، مجھے روحانی طہارت بھی عطا کر دے۔ اگر میں نے گناہ کی ہوں تو مجھے ان سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما لے، تاکہ اس لحاظ سے بھی میرا وضو ہو جائے، اس لحاظ سے بھی میں پاک ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جو وضو ہم غسل شروع کرنے سے پہلے کرتے ہیں، کیا اس وضو سے نماز ہو جائے گی، یا غسل کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ جاوید صاحب انڈیا سے، اگر آپ نے غسل کرنے سے پہلے وضو کر لیا اور پھر دوبارہ غسل کیا تو ویسے ہی آپ کا وضو ہو گیا، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں۔ اور اگر آپ نے غسل کرنے سے پہلے وضو نہیں بھی کیا لیکن نہاتے ہوئے آپ کے جسم کے چاروں اعضاء دھل گئے، جیسے سر تو دھل ہی جاتا ہے، چہرہ بھی دھل جاتا ہے، بازو بھی اور پاؤں بھی، تو پھر بھی آپ کا وضو ہو تو اس سے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن سنت یہی ہے کہ غسل سے پہلے باقاعدہ وضو کیا جائے تو بہتر یہی۔ لیکن اگر کسی نے سنت پر عمل نہیں کیا، ڈائریکٹ ویسے ہی نہا لیا، تو بھی خود بخود اس کا وضو ہو جائے گا اور اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا غسل کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے؟ کیا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ میں نے اس بارے میں کئی باتیں سنی ہیں، کوئی کہتا ہے ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے وضو کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے وضو الگ سے کرنا چاہیے، نہانے سے وضو نہیں ہوتا۔ اختر علی سعودی عرب سے، دیکھیں وضو میں 4 اعضاء کا دھونا فرض ہے، چہرے کا اور ہاتھوں کا کوہنیوں تک، سر کا مسح اور پاؤں ٹخنوں، تو غسل کے دوران اگر یہ اعضاء دھل گئے پورے طور پر تو وضو آپ کا آٹومیٹیکلی ہو گیا۔ تو یہ ہے اصل، باقی سنت عمل یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب غسل کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کا طریقہ سکھایا، پہلے وضو کریں پھر مکمل غسل کریں، یہ اچھا طریقہ ہے۔ لیکن اس پر عمل نہیں بھی کیا، ایسے ہی پانی بہا دیا تو بھی وضو آپ کا آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے گا، دوبارہ وضو ضرورت نہیں ہے۔ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بنت یوسف، غسل میں پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، پھر تمام بدن پر پانی ڈالیں، کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں پھر کلی کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ میں صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ غلط طریقہ انہوں نے کچھ غلط اور صحیح طریقے مکس کر کے لکھے ہوئے۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد جہاں گندگی یا نجاست لگی ہے وہ گندگی اور نجاست اچھی طرح دھوئیں اور استنجا کریں۔ اس کے بعد آپ مکمل وضو کریں جیسے ہم پراپر وضو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پہ پانی ڈالیں۔ یہ طریقہ ہے غسل کا۔ لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی ڈال کے بہا دیا تو بھی غسل ہو جائے گا اور وضو بھی خود بخود ہو جائے گا اس میں، لیکن سنت طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ شرعی معذور کی نماز اور وضو کا حکم۔ حافظ عاصم دہلی سے پوچھتے ہیں، میری والدہ کو کسی بیماری کی وجہ سے بار بار ہر 5-10 سیکنڈ بعد پیشاب کے قطروں کی شکایت رہتی ہے، وہ نماز کیسے ادا کریں گی اور وضو کا کیا حکم ہوگا؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس کو قطرے آنے کی بیماری ہو یا بار بار ہوا خارج ہونے کی بیماری ہو وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ لوگ بہت خون پیتے ہیں بار بار پوچھ کے، تو یہ بہت اچھی طرح سے سمجھیں اور یہ اچھا ایک کلپ ریکارڈ ہو جائے گا تاکہ ہم آئندہ کوئی بھی یہ مسئلہ پوچھتے ہیں تو اسی کلپ کا حوالہ دوں گا میں،
مسئلہ خوب اچھی طرح سمجھیں. اس بارے میں ہمارے پاس حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ اور زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث موجود ہیں کہ ان کو لیکوریا کی بیماری تھی, بار بار ان کو بلیڈنگ ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کریں گی اور اسی وضو سے وہ جتنی چاہے نمازیں پڑھیں. تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ کسی کا وضو ٹھہرتا ہی اگر نہیں ہے کہ وہ یعنی جب بھی نماز پڑھتا ہے تو نماز کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نماز سے پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے, تو وہ یعنی ہوا خارج ہوتی ہو یا پیشاب کا قطرہ نکلتا ہو تو بار بار وضو ٹوٹ رہا ہے, تو ایسا شخص پھر معذوروں کی فہرست میں داخل ہے. معذور کا حکم یہ ہے کہ وہ ایک وضو سے اس وقت کے اندر جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے, فرض نماز بھی, سنت بھی, نوافل بھی. جب وقت ختم ہوگا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. دوبارہ پھر جب نماز کا وقت داخل ہوگا تو وہ نئے سرے سے نیا وضو کریں. تو جو بیماری ان کو لاحق ہوئی ہے اس بیماری کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا. جیسے کسی کو پیشاب کے قطروں کا مرض ہے تو ایسا معذور کا پھر پیشاب کا قطرہ نکل گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں ہوا خارج ہوئی تو وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر کوئی ہوا کا مریض ہے, اور میری چونکہ تھوڑی سی مزاح کی بھی عادت ہے, ہمارے مدرسے میں کچھ طلبہ ایسے تھے جن کو کوئی بیماری تھی, وہ نا ان کی ہوا بہت خارج ہوتی تھی تو ان کو وہ الگ سے وہ نماز پڑھتے تھے. تو ہم نے مذاق میں ان کا نام رکھا ہوا تھا کہ یہ پاک فضائیہ انہوں نے جوائن کر لی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو بھی اس قسم کے معذور تھے نا, ہم ان کو یہی ایک وہ تانا دیا کرتے, تانا تو نہیں, ایک مزاح کرتے تھے کہ آپ جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے, آپ الگ نماز پڑھ رہے ہو تو خیریت. تو کہتا تھا یار میں بھی پاک فضائیہ میں آ گیا ہوں. تو یہ مزاح ہوتا تھا ان کے ساتھ, اس کو مزاح ہی سمجھیں, کچھ اور نہ سمجھیں. تو ہوا بار بار خارج ہوتی ہے. ایک تو پاک فضائیہ وہ ہے جو واقعی پاک فضائیہ ہے, جو ایئر فورس ہے ہماری, وہ تو ہمارے لیے قابل فخر ہے. یہ فضائیہ سے مراد وہ والی فضا نہیں ہے, یہ کوئی اور والی فضا مراد ہے اس سے. تو بار بار کسی کی ہوا اگر خارج ہو رہی ہے, بار بار پیشاب کا قطرہ خارج ہو رہا ہے اور نماز کے دوران بھی قطرہ خارج ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اسی وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھے. جب نماز کا وقت ختم ہوگا, نیا وقت داخل ہوگا, تو نئے وضو سے پھر وہ نئی نمازیں, وہ جتنی نمازیں چاہے پڑھیں گا. یعنی ایک وضو سے وہ اگلے وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتا بس, لیکن کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹا تو ٹوٹ جائے گا. اب یہ کہ معذوروں کی فہرست میں داخل کب ہوگا یہ سمجھیں. کسی بھی شخص پر کوئی ایک نماز کا پورا وقت ایسا آ جائے کہ جس پورے وقت میں کوشش کے باوجود وہ باوضو ہو کے نماز نہ پڑھ سکے, تو جب یہ اس کنڈیشن میں وہ آئے گا تو وہ معذوروں کی فہرست میں داخل ہو جائے گا. مثال کے طور پر مغرب اور عشاء کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے, اس مغرب اور عشاء کے تو درمیان کا وقت ہے, فرض کریں وہ 1.5 گھنٹے کا وقت تھا مغرب اور عشاء کے درمیان. اب اس شخص نے وضو کیا اطمینان سے, وضو کے بعد اس نے کھڑے ہو کر نیت باندھی مغرب کی نماز کی, لیکن اس سلام پھیرنے سے پہلے اسے پیشاب کا قطرہ خارج ہو گیا, تو یہ دوبارہ جائے گا, وضو کرے گا, ٹھیک ہے نا. پھر دوبارہ جب نماز کی نیت باندھتا ہے تو اسے پتا ہے کہ میں سلام پھیرنے سے پہلے پھر قطرہ خارج ہو جائے گا, یا پتا تو نہیں ہے لیکن عملاً ایسا ہو گیا, تو پورا ٹائم اس کو ٹائم نہیں مل رہا کہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے. تو جب بھی ایک دفعہ ایسا ہوگا تو ایک دفعہ ایسے ہونے کے بعد شریعت اس پہ معذور ہونے کا حکم لگا دے گی. یہ معذور کا مطلب بھائی یہ وضو کر کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا. تو جب ایک دفعہ معذوروں کی فہرست میں داخل ہو گیا تو اب ہر نماز میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا ٹائم اسے یہ قطرہ آتا رہے, کیونکہ یہ تو بڑا حرج ہو جائے گا نا, پورا ٹائم کون چیک کرتا رہے گا. تو ایک دفعہ جب معذوروں کی فہرست میں داخل ہو گیا تو اب وہ ہمیشہ کے لیے معذوروں ہی کی فہرست میں رہے گا. اب اس معذوروں کی فہرست سے نکلے گا اس وقت جب پورا ٹائم نماز کا گزر جائے اور ایک دفعہ بھی قطرہ خارج نہ ہو. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ مغرب سے عشاء کے دوران اس نے تجربہ کر کے دیکھا کہ بھئی میں پورا ٹائم گزرتا ہے نماز نہیں پڑھ پاتا میں, اور وہ قطرہ خارج ہو جاتا ہے, تو یہ نوٹ کر لے کہ بھئی میں معذوروں کی فہرست میں داخل ہو گیا. اب عشاء کی نماز کا جب وقت داخل ہوگا تو یہ ایک دفعہ وضو کرے. اب فجر تک اس کا وضو باقی رہے گا, کسی اور وجہ سے ٹوٹ گیا تو الگ بات ہے, سونے سے ٹوٹ گیا یا ہوا خارج ہو گئی تو الگ بات ہے, لیکن اس کو جو معذوری ہے نا قطرہ نکلنے کی, اس قطرہ نکلنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. تو اب یہ نہیں کہ اب یہ عشاء سے لے کے فجر تک چیک کرتا رہے کہ ہر تھوڑی دیر میں نکل رہا ہے قطرہ, نہ, ایک دفعہ تو چیک کرنا پڑے گا اس کو کہ پوری نماز کے ٹائم میں قطرہ نکلتا رہتا ہے. لیکن جب ایک دفعہ یہ اس فہرست میں داخل ہو گیا تو اب پوری نماز کے ٹائم میں ایک دفعہ بھی اس کو پیشاب کا قطرہ آ گیا تو یہ معذور ہی رہے گا. یعنی معذور کی فہرست میں داخل ہونا تو مشکل ہے, داخل رہنا مشکل نہیں ہے. یہ خوب اچھی طرح سمجھیں, جب داخل ہو گیا تو اب داخل ہی رہے گا.
اب یہ صحت مند لوگوں کے حکم میں اس وقت آئے گا جب پوری نماز کا ٹائم گزر جائے اور ایک دفعہ بھی اسے قطرہ خارج نہ ہو تو ہم کہیں گے اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے، کیونکہ پوری نماز کے ٹائم میں ایک دفعہ بھی قطرہ خارج نہیں ہوا. تو جب ٹھیک ہو جائے گا پھر یہ عام لوگوں کے حکم میں آ جائے گا کہ جیسے عام لوگ پراپر طریقے سے وضو کرتے ہیں اور قطرہ خارج ہونے سے ان کا وضو ٹوٹتا ہے تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا. امید ہے انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ مسئلہ. بینا کا مطلب آنکھ کھلی بھی ہے نظر نہیں آتا. قرآن بار بار گمراہ لوگوں کی ایک مثال دیتا ہے. پہلے مجھے یہ مثال سمجھ میں نہیں آتی تھی، جب سے جانور پالنا شروع کیے اور زیادہ سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے. قرآن بار بار غیر مسلم کو، کافر کو کہتا ہے اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں. 3 صفات قرآن نے بیان کی ہیں جس کو ہم گالی ہی سے تعبیر کر سکتے ہیں. گالی سے مراد وہ نہیں جو عام عرف میں جس کو گالی یعنی برا لقب دیا ہے. اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، یہ بار بار قرآن میں ہے. لا یعقلون، سمجھنے کے لیے دماغ نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے. آپ کہو یار قرآن کہہ رہا ہے کافر اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، گونگا بھی ہے اور ناسمجھ بھی ہے. یہ 4 چیزوں سے ہی تو انسان بنتا ہے. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں. لا یعقلون، لا یفقہون، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے. حالانکہ ہمیں غیر مسلموں کی قوت سماعت بھی اپنے سے زیادہ نظر آتی ہے. کیا خیال ہے؟ ان کے ہاں ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، پوری قوم سمجھ جاتی ہے SOPs پہ عمل کرنا ہے، کرونا پھیل گیا ہے. ہمارے ہاں 6 مہینے اس پہ بحث ہوتی ہے کہ ڈرامہ ہے یا حقیقت ہے. تو سنائی تو ان کو زیادہ دیتا ہے، ہمیں بولو نا کم دیتا ہے. پھر ان کی خوراکیں ایسی، ان کی ویسی سماعت ہم سے زیادہ ہے. ہمارے ہاں 50 سال میں سننا بولنا ختم. اتنی بیماریاں آتی ہیں، شوگر سے تو ہر قوت کمزور ہوتی ہے نا. وہ تو 80 سال تک سن رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ بہرے. اور اللہ کہہ رہے ہیں گونگے ہیں. گونگے کہاں ہیں؟ ان کے نیوز چینل دیکھو اور ہمارے دیکھ لو. ان کے نیوز چینل 24 گھنٹے چلتے ہیں. ہمارے تو اب تھوڑا چلنا شروع ہوئے. ہمارے زمانے میں جو ٹی وی تھا اس میں مچھر زیادہ تھے. ہمیں یاد ہے ہمارے زمانے میں جو ٹی وی تھا نا اس میں ڈرامہ دیکھنا بھی ایمان والوں کا کام تھا. جن میں صبر نہیں ہے وہ ڈرامہ نہیں دیکھ سکتے تھے. بہت توکل اللہ پہ ہوگا تو ٹی وی کے آگے آگے بیٹھ کے کوئی ڈرامہ یا فلم دیکھے گا اگر بوسٹر لگا کے دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس میں مچھر زیادہ آتے تھے اور فلم کم آتی تھی. پھر اوپر بندہ ایک چڑھ کے ہلا رہا ہوتا تھا، یوں کیا اب آ گیا، اب آ رہا ہے، تھوڑا سا آ رہا ہے. لیکن جیسے ہی اس کا ہاتھ ہٹا، کیونکہ اس کے ہاتھ سے بھی وہ سگنل آ رہے ہوتے تھے نا، وہ نیچے آیا تو پتا چلا اس کمبخت کی وجہ سے ہی تو سگنل آ رہے تھے. صحیح ہے نا؟ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسی کو اوپر بٹھا دو اینٹینے کی جگہ. تو بعض لوگوں نے تو اپنے بچوں کو لے کے بٹھا دیا وہاں، بیٹا یہاں بیٹھ کے ویڈیو گیم کھیلو. تو ہم وہ ان کی آوازیں اچھی ہیں، ان کے سنگر زیادہ مشہور ہیں. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ کیا ہے یہ؟ گونگے. اور اللہ کہہ رہے اندھے ہیں. ارے اندھے کہاں سے ہو گئے؟ ہم تو چشمے ان سے بنواتے ہیں دیکھنے کے لیے. کیا خیال ہے؟ ہماری آنکھوں کی بینائی کم ہوتی ہے تو ڈاکٹر جو آئی اسپیشلسٹ ہے اچھا وہی ہوتا ہے جو وہاں سے پڑھ کے آیا ہو. جو لوگوں کو یہاں بینائی دے رہا ہو قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ اندھے. نہیں آ رہی بات یار، کیا کریں؟ بات سمجھانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. بات سمجھانا مشکل. آج رفیع بھائی نے ایک جملہ کہا، رفیع بھائی کے بھی جملے بڑے خاندانی ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ جو کٹے بندے ہوئے ہیں نا، جو لوگوں نے قربانی کے جانور لا کے باندھے ہوئے ہیں، پوری رات ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، تو ان سے کہو یہ تو کٹے ہیں، تم کیوں کٹے بن رہے ہو؟ تم فجر میں تو آ جایا کرو. یعنی مطلب جو فجر میں نہیں آ رہا وہ بھی پھر کٹا ہی ہے نا. بالکل صحیح بات ہے بھائی. کٹے کو کھانا چاہیے امپورٹ. اور دیکھو کھانے کا مطلب امپورٹ، واش روم کا مطلب ایکسپورٹ. کٹا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو انسان بھی یہی کر رہا ہے. رات کو کھانا کھائے گا، صبح کہاں جائے گا؟ واش روم میں. پھر کمائے گا تاکہ دوبارہ کھاؤں اور پھر واش روم میں جاؤں. تو یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کے علاوہ جس کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، اللہ کی نظر میں وہ اور کٹا بولو برابر ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کٹے بندے میں ہیں نا، تو جو لوگ پوری رات ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، جیسے کٹا فجر میں نہیں آتا تو یہ بھی فجر میں نہیں آتے. تو ان میں اور کٹوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ان سے بولو خود کٹا نہ بنو، خود انسان بنو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں. اصل بات یہی ہے کہ آپ کو جب صرف اپنے مطلب کی چیز نظر آئے، حق آپ کو نظر نہ آئے، تو اللہ کی نظر میں آپ کی آنکھوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. آپ اندھے ہو، آپ اتنا بڑا منظر دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے. میں جب نا مرغی اور انڈوں کی مثال دیتا ہوں، کمنٹس میں بعض لوگوں نے ایک آدھ لوگ، زیادہ لوگ تو نہیں، زیادہ تو پازیٹیو ہی آتے ہیں.
کمنٹس کیے ہوئے تھے یار مفتی صاحب یہ کیا انڈوں کے پیچھے پڑ گئے ہو. عجیب بات آپ کو بتاؤں, یہ تانا نبی کو بھی دیا گیا ہے. ہمارے نبی نے مثال دی مچھر کی, ہم تو پھر بھی مرغی کی دے رہے ہیں. ہم کس کی مثال دے رہے ہیں؟ مرغی اور انڈوں کی مثال دے رہے ہیں, کیونکہ ہم دن رات دیکھ رہے ہیں یہ مثال. یار کیسے چوزے نکالتی ہے بھائی, اور انڈے کے اندر 21 دن میں چوزا بننا, یہ بننے کا جو سافٹ ویئر ہے یہ ہارڈ ویئر ہے سافٹ ویئر ہے؟ بولو خدا کی قسم, یہ جو ہارڈ ویئر والا انڈا ہے نا کروڑوں سال میں یہ وجود میں نہیں آ سکتا. اس کے اندر ایسا سافٹ ویئر انسٹال ہو جائے کہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ اس کو ہیٹ ملے 21 دن تک, تو یہ زردی اور سفیدی مل کے چونچ اور ہارٹ بیٹ اور دل بن جائے. یہ خدا کی قسم اربوں سال میں ایسے سافٹ ویئر خود بخود انسٹال نہیں ہو سکتے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا, قرآن کہتے ہیں یہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں, اندھے بن کر اس کا انکار کرتے ہیں, غور نہیں کرتے اس پہ. تو ایسے سافٹ ویئر اس میں انسٹال ہو گئے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ہم تو شکر کرو مثال کس کی دے رہے ہیں؟ مرغی کی اور انڈوں کی. کیا کروں, مرغی کی مثال ہی کمپلیٹ نہیں ہوتی کہ میں آگے چلوں. مرغی میں اتنی چیزیں ہیں, جب مرغی انڈوں پہ بیٹھتی ہے نا اس میں غصہ بھی آ جاتا ہے, اس غصے کی بہت تیز ہو جاتی ہے. ویسے نارمل گھومتی رہے گی, آپ اس کو پکڑیں پیار کریں کچھ نہیں کہے گی آپ کو. جیسے ہی انڈوں پہ بیٹھنے کا ٹائم آئے گا اس کا ایٹیٹیوڈ آپ کے ساتھ بولو چینج ہو جائے گا. اسٹائل کیا ہو جائے گا؟ چینج. کیوں؟ اب اسے اپنے انڈوں کی حفاظت کرنی ہے. حفاظت کے لیے اس کو پتا ہے اخلاق سے کام نہیں چلے گا. دیکھو اس سے بھی سیکھنا چاہیے, اس سے بھی کیا کرنا چاہیے؟ گھر میں اچھے اخلاق سے رہو, مگر صرف اخلاق سے کام نہیں چلتا, مرغی سے سیکھو. روب ہونا گھر کے سربراہ کا گھر والوں پہ بہت بولو نا ضروری ہے. آج مرد اور عورت کی مساوات کی جو تحریکیں چل رہی ہیں, اس میں عورت کو مرد بنانے کے بجائے مرد کو عورت بنا دیا ہے. اس طرح دونوں کو آپس میں کیا کر دیا ہے؟ برابر. نہیں آئی بات سمجھ؟ کیا کریں یار, کیسے سمجھا, مشکل ہے. آپ کے تو آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی کیونکہ آپ بھگت رہے ہوں گے. آج ہونا یہ چاہیے. مجھے ایک ہفتہ پہلے ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں کہ اگر وہ کوئی ویڈیو مجھے بھیجتے ہیں تو میں لازمی دیکھتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے یہ کوئی ایران توران نہیں بھیج رہے ہوتے. بعض لوگ ایسے ہیں جب کوئی میسج بھیجتے ہیں یا ویڈیو بھیجتے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ اس کو کبھی بھی نہیں دیکھنا کیونکہ فضول ہی ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا, وہ کیونکہ وہ اوٹ پٹانگ بھیجتے رہتے ہیں, ان کے پاس فارغ ٹائم میں بھیجتے رہیں گے, نہ اپنے وقت کی حفاظت نہ دوسرے کے ٹائم کا خیال. ہو سکتا ہے کوئی 100 میں کوئی کام کی ویڈیو آ جائے, لیکن کچھ دوست ایسے ہیں جن کو پتا ہے کہ مفتی صاحب کو ٹائم ہم نے ضائع نہیں کرنا, جب تک کوئی کام کی چیز نہ ہو تو وہ ہم نے بھیجنی نہیں. تو وہ جب بھی کوئی ویڈیو بھیجتے میں لازمی دیکھتا ہوں, مجھے پتا ہے یار کوئی یہ بہت کام کی کا کلپ بھیجا ہوگا. تو ہمارے ایک دوست نے کلپ بھیجا, اس میں ایک ڈرامے کا سین دکھایا گیا ہے. ڈرامے کا سین, شوہر بیوی سے پوچھ رہا ہے کہ یہ ڈریس تم نے کیسا پہنا ہوا ہے, شاپنگ کے لیے جا رہی ہو تو بےہودہ ڈریس ہے, یہ نہیں پہنو. بیوی جھنجلا جاتی ہے, ہو یہ کیا ہے, موبائل میں اتنے گھنٹے کس سے بات کر رہی ہو, کیوں بھائی اتنی دیر سے بات کر رہی ہو, ذرا موبائل دکھاؤ. بیوی جھنجلا جاتی ہے, 2-4 روک ٹوک مرد نے کی, نتیجہ کیا نکلا؟ بیوی کو غصہ آیا, ڈیورس پیپر لا کے شوہر کو پکڑا دیا. آئی بات سمجھ کہ ایسی زندگی, غلاموں والی زندگی سے بہتر ہے مجھے کیا چاہیے؟ ڈیورس. تو ایک خواتین کو اس ڈرامے کے اس کلپ میں میسج دیا گیا ہے کہ ہر وقت کی جس گھر میں چخ چخ پخ پخ ہو اور میاں ریسٹرکشن لگا رہا ہو, ایسے میاں سے بہتر ہے کہ میاں لیس زندگی گزارو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ نہیں سمجھا پا رہا. آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی. کیوں؟ اچھا میں آ رہا ہوں. اچھا یہ کہہ رہے ہیں آپ کا ٹاپک چینج ہو رہا ہے, بار بار ٹاپک چینج ہو رہا ہے. آ رہے ہیں اسی ٹاپک پر, ہم وہ اسی کو سمجھانے کے لیے سارے قصے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. آپ شاید فرسٹ ٹائم آئے ہیں. تو اچھا ماشاءاللہ, کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں میں نے اسلام آپ کے بیانات سن کے قبول کیا ہے. پہلے کس مذہب سے تھے؟ خانی تھے. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کے اسلام کو قبول کرے. مجھے ذرا تھوڑا سا پانی پلا دیں. تو کلپ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بار بار کی ریسٹرکشن لگ رہی ہے نا, پابندیاں لگ رہی ہیں, تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ وہ فوراً کیا پکڑا رہی ہے؟ ڈیورس پہ. حالانکہ دکھانا یہ چاہیے کہ بھئی شوہر ہے, جب وہ آپ کے اتنے سارے حقوق ادا کر رہا ہے تو اس کا بھی کچھ حق ہے نا کہ وہ آپ سے سوالات پوچھے. کیا خیال ہے؟ اور یہ کیا کہ فوراً لا کے ڈیورس پیپر پکڑا دیا. اسلام میں اس پر اجماع ہے کہ ڈیورس دینے کا حق کس کو ہے؟ شوہر کو ہے, عورت کے پاس نہیں ہے. یہ تو ہندوؤں میں ہوتا ہے کہ عورت طلاق دے دے. اور تو یہ ہمارا وہ لبرل طبقہ ہے جو ہمیں ڈراموں فلموں کے ذریعے زہر گھول رہا ہے ہمارے معاشرے میں. عورتوں کو مرد
کے برابر لا کے کھڑا کر رہا ہے, اور مرد کو کہاں لے جا رہا ہے؟ عورت بنا کے, کہ گھر میں سربراہ ہی نہیں ہے, اس کی کوئی 2 ٹکے کا نہیں ہے وہ. اب تو بنگلہ دیش کا ٹکا اور پاکستان برابر ہو گیا, اب تو 2 ٹکے کی ویلیو بڑھ گئی ہے, بلکہ زیادہ ہو گیا, وہ کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. تو جب آپ خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکالو گے تو اس کا یہ انجام ہے. میں ذرا یہ پانی پی لوں, پھر بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. اچھا, یہ بھائی مسلمان ہوئے, پرسوں ایک ہندو لڑکی مسلمان ہوئی ہے, ایجڈ خاتون تھی, اور کمال کی بات یہ مندر میں جھاڑو لگاتی ہے, چھپ کے مسلمان ہوئی ہے. اور اس نے بتایا میری کزن مسلمان ہوئی تھی, اس کو قتل کر دیا ہندوؤں نے, پہلے اتنا مارا, اس کی ٹانگیں توڑ دی, اس کے بعد اس کو جان سے ہی مار دیا. تو یہ جو لبرل بنتے ہیں نا آج براڈ مائنڈیڈ, یہ صرف یہ دکھانے کے, ہاتھی کے دانت دکھانے کے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مثال دے رہا تھا کہ درخت, آپ ریگستان میں تھے, آپ کے سارے کام آٹومیٹیکلی ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب آپ کے سارے کام ہوتے چلے جا رہے ہیں تو عقل مند انسان, جو شکر گزار انسان ہے, وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ دیکھے گا کہ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے. اور جو ناشکرا ہوگا وہ ان چیزوں کی تحقیق میں الجھ کے رہ جائے گا. جیسے میں نے مرغی اور انڈوں کی مثال دی نا, یہ سمجھانے کے لیے. سائنسدان اس میں تو الجھتے ہیں کہ یہ 21 دن کے پروسیس میں ہوتا کیا ہے, چوزا کیسے نکلتا ہے. انکیوبیٹر ایک مشین ایجاد کر لی کہ ہم وہی کام مشین کے ذریعے کریں گے تو چوزے نکلیں گے. بڑی زبردست ڈیجیٹل مشینیں آ رہی ہیں ان کی طرف سے. لیکن خدا نے اپنے انٹروڈکشن کے لیے, اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے جس مرغی کو پیدا کیا, اور جو پروسیس اس نے بنایا تاکہ تمہیں خدا سمجھ میں آئے, اس خدا کو ہم نے اپنی ڈکشنری سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری مرغی کی مثال پہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے, اور قرآن مثال کس کی دے رہا ہے؟ مچھر کی, جو مرغی سے بھی کمتر چیز ہے, اس کی قرآن مثال دے رہا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. مشرکین نے جب یہ طنز کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور مثالیں کس کی دی جا رہی ہیں؟ مچھر اور مکھی کی مثالیں دی جا رہی ہیں, تو ہمارے نبی نے اس طنز کو سن کے رجوع کا اعلان نہیں کیا کہ آئندہ سے میں گائے اور بیل کی مثال دوں گا. نا 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 نا. اور آیتیں دفاع میں نازل ہو گئیں, اور اللہ نے کہا کہ اللہ کو اس بات سے کوئی عار محسوس نہیں ہوتی کہ وہ مچھر کی مثالیں دے یا مکھی کی مثالیں دے, فما فوقہا, بلکہ اس سے بھی کمتر جانوروں کی مثالیں دے. اس لیے کہ مثال میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے اس کا سائز چھوٹا ہے یا بڑا. مثال میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ قدرت کے کمالات کا مجموعہ ہے یا نہیں ہے. آج مچھر پہ سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے, مچھر کے اندر قدرت کے ایسے کمالات ہیں کہ انسانی عقل حیران ہو جائے, اور وہ یہ کہے کہ کروڑوں خربوں سال میں بھی ایسا جانور آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتا. یہ ممکن 100 تو آنکھیں ہوتی ہیں اس کی چھوٹی سی کھوپڑی کے اوپر. تو قرآن الحم سے لے کے والناس تک جو دعویٰ کر رہا ہے نا, وہ دعویٰ کیا ہے کہ ان بنی ہوئی چیزوں سے کس کو پہچانو؟ اللہ کو پہچانو. ان بنی ہوئی چیزوں میں الجھ کے نہ رہ جاؤ. اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور جو ہماری یونیورسٹیاں اور کالجز اور ہمارے پروفیسر, ان کا مطمع نظر کیا ہے, ان کی سوچ کی حد کیا ہے, لمٹ کیا ہے؟ ان بنی ہوئی چیزوں میں غور کرنا. لہذا ان بنی ہوئی چیزوں سے آپ کو کوئی خدا کی طرف لے کر جائے تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ دقیانوس, فنڈامنٹلسٹ, مذہبی لوگ ہیں. یہ زمانے کے ساتھ سروائیو کرنے والے اور چلنے والے نہیں ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ حضرت سمجھ میں آیا؟ میرا جو بیان دائیں بائیں جا رہا ہوتا ہے نا, وہ اس ٹاپک سے ہی لنک ہوتا ہے. ہر آدمی کا اپنا الگ اسٹائل ہوتا ہے نا. یہ جو میں دائیں بائیں گیا ہوں, یہ دائیں بائیں گیا, مرغی کو انڈوں پہ جو میں نے بٹھایا ہے نا لا کے پھر گھمایا ہے, تو یہ اسی ٹاپک سے ہی لنک ہے. باقی درمیان میں چھوٹا چھوٹا قیام تام تو چلتا ہے نا, چھوٹا موٹا تو چلتا ہے قیام تام. وہ جو ڈرامے کی کلپ کی بات آ گئی, اب وہ موضوع بنا کے تو نہیں آ سکتی نا. تو انٹروڈکشن الحم سے لے کے والناس تک قرآن کیا کرا رہا ہے؟ اپنا تعارف. اور قرآن چونکہ جامع کتاب ہے, جامع کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھیں. جامع کا مطلب قرآن یہ بھی ثابت کرتا ہے تم نہیں بنے, تمہیں کسی نے بنایا, یہ بھی ثابت کرتا ہے. پھر یہ ثابت کر کے ایسے ہی لاوارث چھوڑ نہیں دیتا کہ اب کریں کیا, بنایا ہے. تو قرآن بتاتا ہے کہ جس نے بنایا اس کا نام کیا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دنیا میں جتنے مذہب ہیں وہ آپ کو گاڈ کا تعارف کروا کے ایسے ہی ادھورا چھوڑ دیتے ہیں, بھٹکتے رہو آپ, اس سے آپ کو رہنمائی نہیں ملتی.
تو وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے؟ اللہ. پھر وہ اس اللہ کا تعارف، اس کے 99 نام اس نے بتائے جو اس کے صفاتی نام ہے. رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، شکور ہے اور قہار ہے، جبار ہے. پورے اس ہر صفت کے ذریعے اس کا انٹروڈکشن. بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا، وہو الغفور الودود، بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والا. ہمیں نہیں پتا وہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس نے بتایا کہ میں کیا کرتا ہوں؟ محبت. اے اللہ تجھے غصہ بھی آتا ہے؟ قرآن بتاتے ہاں جی اس کو غصہ بھی آتا ہے. اے اللہ تجھے بندوں پر رحم بھی آتا ہے؟ ہاں جی مجھے رحم بھی آتا ہے. جب رحمت اور غصے میں ٹکراؤ ہو تو کون سی صفت غالب ہوتی ہے؟ اللہ نے بتایا سبقت رحمتی علی غضبی. جب رحمت اور غصے میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو رحمت میری غصے پہ غالب آتی ہے. ایک ایک صفت کھول کھول کے بیان کی ہے. یہ آپ کو فزکس اور کیمسٹری کی کتابوں میں نہیں ملے گا. آپ الجھ کے رہ گئے ہو ان کتابوں میں. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. قرآن کے الفاظ دیکھیں. جتنے پروفیسر لبرل قسم کے ہیں نا یونیورسٹیوں کے، قرآن نے ان کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے دیکھو. آپ کی یونیورسٹی میں کوئی ملحد پروفیسر ہے نا لبرل قسم کا جو بڑا براڈ مائنڈڈ بنتا ہے اور نیوٹن نے یہ کہا اور آئنسٹائن نے یہ پھینکی تو نہیں کہا، اس نے صحیح کہا بالکل، پھینک تو آپ رہے ہیں. تو یہ کہا اور فلانا نے یہ کہا اور یہ مولوی شولوی اور یہ کیا نکاح طلاق کے مسائل مولویوں سے، جائیدادوں کے مسائل مولویوں سے، اور یہ والا کام حلال ہے مولویوں سے، اور نماز پڑھو، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو، داڑھی، بیوی کے یہ حقوق، شوہر کے یہ حقوق، عورت کو چاہیے اپنے شوہر کے سامنے ادب تمیز سے رہے، وہ اس کا گھر کا سربراہ ہے. سربراہ کیا ہے بھائی؟ سب ایکوئل ہیں سب. ایک نے تو یہاں تک کہا کہ عورت پر شوہر کے ماں باپ کی کوئی خدمت لازم نہیں ہے. تو گھروں کو توڑنے والی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کوئی خدمت نہیں بھائی، جیسے وہ ہے ویسے ہی ہے. مطلب یہ کہ کوئی آپس میں کنیکشن ہی ختم. پھر جب ان کے سامنے کہ حضرت مفتی صاحب نے تو یہ فرمایا کہ ابے مفتیوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت بولو نہیں. مذہب کو بالکل نکال دیا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مذہب کے نام پہ علماء کی نفی کر رہے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں سب علماء کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ان سے بڑے گمراہ ہیں. سمجھتے ہو؟ قرآن و سنت کی روشنی میں کہتے ہیں کہ سارے علماء کیا ہیں؟ گمراہ ہیں. تو وہ کام جو ملحد نہیں کر سکا وہ آپ نے کس کی روشنی میں کر دیا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں. خیر، تو قرآن ان لوگوں کے لیے کیا الفاظ استعمال کرتا ہے؟ اتنے بڑے بڑے پروفیسروں کے لیے، اتنے بڑے بڑے سائنسدانوں کے لیے جو مرغی کو انڈوں پہ بیٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور ان کو پتا ہے کمپیوٹر کا ایک سادہ سا سافٹ ویئر ونڈو 98 تو کتنی سادہ ہو گئی نا. اب کوئی ونڈو 98 استعمال کرتا ہے؟ بولو، کوئی بھی یوز نہیں کرتا. اتنی سادہ سافٹ ویئر جس کا کام صرف یہ تھا کہ ایف کا بٹن دباؤ گے تو سامنے کیا لکھ کے آئے گا؟ ایف لکھ. بس اس سے زیادہ اس ونڈو میں کچھ نہیں تھا. 2-4 چیزیں اور، کیلکولیٹر ہوگا کوئی 3++3 کر دیا تو = اس پہ لوگ خوش ہوتے تھے. میرے پاس کیا ہے؟ کمپیوٹر ہے بھائی اتنا بڑا، اس میں بٹن دبا کے بیٹھ جاؤ، کافی دیر کے بعد اتنی دیر میں ہمارے انڈوں سے چوزے نکل جاتے تھے جتنی دیر میں ایف لکھ کے آتا تھا. لیکن وہ چھوٹا سا سافٹ ویئر بھی آٹومیٹیکلی نہیں بن سکتا. تو یہ زیادہ پیچیدہ سافٹ ویئر ہے جو مرغی کی کھوپڑی میں اللہ نے انسٹال کر دیا. یہ زیادہ بڑا پیچیدہ سافٹ ویئر ہے. تو آئنسٹائن نے یہ کیوں نہیں دیکھا؟ نیوٹن نے یہ دیکھ کے خدا پر ایمان کیوں نہیں؟ اگر لایا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. مجھے نہیں پتا نیوٹن خدا پہ ایمان رکھتا تھا کہ نہیں رکھتا تھا. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کی نظر میں بدترین مخلوق الصم البکم، وہ لوگ ہیں جو حق سے گونگے اور حق سننے سے بہرے ہیں. فہم لا یؤمنون، اور اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے بنانے والے پر ایمان نہیں لاتے. یعنی جو خدا پہ ایمان نہیں لے کر آتے، اللہ پہ ایمان نہیں لے کر آتے، اللہ ان کو کیا کہہ رہی ہے؟ اندھے ہیں اور بہرے ہیں. کچھ دن پہلے میری ایک صاحب سے بحث چھڑ گئی، بحث ہو گئی. انہوں نے کہا یہ جو آج کل یہ جو غربت ہے نا، غریبوں کے بچے یہ بیکار ہوتے ہیں. غریب آدمی کو چاہیے اس کے اولاد ہی نہ ہو، کیونکہ کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو چپل نہیں ہے. تو بہتر نہیں ہے کہ یار نسل ہی روک لو. اس غربت سے بہتر نہیں ہے کہ، یعنی ان کا خیال تھا کہ بچے صرف کس کے ہونے چاہیے؟ امیروں کے. وہ ذرا ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور اچھا سلیقہ تمیز وغیرہ وغیرہ. میں نے ان سے کہا کہ آپ نا تربیت کی ڈیفینیشن ہی غلط کر رہے ہو. آپ کے ہاں اچھے کی ڈیفینیشن، تربیت یافتہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کو اچھے اسکول میں تعلیم ملے، سمجھ رہے، کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے پہنے ہوئے ہوں، تھوڑی پڑھی لکھی زبان بولنا جانتا ہو. آپ کے ہاں تربیت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ ہے.